ایک اچھی خبر جو ہے وہ میجر طاہر صادق صاحب کے لیے اور ان کی صاحبزادی کے لیے ہے کہ ان کی جو درخواست ہے وہ منظور ہو گئی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ ان کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ان کا جو نتیجہ ہے فارم 47 کا وہ کالعدم ہو گیا فی الحال کے لیے، اور یہ کہا گیا ہے کہ 45 جو فارم ہے اس کے مطابق نتیجہ دیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ فارم 45 جو اصل اس وقت میجر صاحب کے پاس اور ان کی بیٹی کے پاس موجود ہیں، دونوں ایم این اے کے امیدوار ہیں، ان کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے یا کوئی نئے فارم 45 بنا لیے جاتے ہیں، کیونکہ اب مارکیٹ میں کچھ ایسی ویڈیوز گردش کر رہی ہے کہ ایک ہی گرین کلر کے کارپیٹ کے اوپر بیٹھ کے بہت سارے گرین ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں ان کے ویڈیوز سامنے آئی ہیں جو وہاں بیٹھ کے اپنے فارم 45 تیار کر رہے ہیں۔ فارم 45 وہ فارم ہے جو الیکشن والے دن الیکشن کا ٹائم مکمل ہونے کے بعد وہیں پہ گنتی کرنے کے بعد تمام لوگوں کی موجودگی میں ریٹرننگ آفیسر وہیں پہ تیار کرتا ہے، اس کے اوپر اپنے سائن بھی کرتا ہے اور باقی جو پولنگ ایجنٹ موجود ہوتے ہیں ان کے سائن بھی لیتا ہے۔ یہ پیپر تمام سیاسی جماعتوں کے پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں ریٹرننگ آفیسر وہیں پہ سب کے سامنے سائن کرتا ہے۔ اب یہ الگ بیٹھ کے کسی ایک جگہ کے اوپر سائن کر رہے ہیں اور ویڈیوز بنا کے وہاں سے بھی وائرل ہو گئی ہیں۔ تو فارم 45 جو دوبارہ بنائے جا رہے ہیں یا بنوائے جا رہے ہیں، یہ صرف اس لیے بنائے اور بنوائے جا رہے ہیں تاکہ نئے فارم 45 کو اصل جو جعلی قسم کا جو بنایا گیا ہے فارم 47 اس کے مطابق ڈھالا جا سکے۔ یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں، جو فارم 45 اصلی تھے نا ان کے مطابق فارم 47 نہیں بنا، نتیجہ ان کے مطابق نہیں آیا۔ اب کیا یہ جا رہا ہے کہ جو جعلی نتیجہ آیا اس کے مطابق نئے فارم 45 بنائے جا رہے ہیں، لیکن یہ کام چلے گا نہیں کیونکہ سارے فارم عدالتوں میں آ جائیں گے، اور جو فارم عدالتوں میں آئیں گے نا اس میں ایک جماعت نہیں ہے، دیگر جماعتیں بھی ہیں، تو یہ ابھی بڑا لمبا چلے گا جی معاملہ۔ پاکستان تحریک انصاف کو اگر ججز نے انصاف دیا نا تو یہ اپنی 40 سے 50 سیٹیں واپس لے سکتے ہیں کم سے کم، یعنی سمپل میجورٹی تو ان کو ایک جھٹکے میں مل جائے گی پاکستان تحریک انصاف کو۔ لیکن پاکستان کے نظام کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ شاید دی نہ جائے، شاید دی نہ جائے، لیکن تحریک انصاف کو لڑائی پوری لڑنی چاہیے۔ جو الیکشن جیتا، جس نے عوام سے ووٹ مانگا، اس کو چاہیے کہ وہ عوام کے ووٹوں کا پہرا دے اور عوام کے ووٹوں کے لیے لڑائی لڑے۔ تحریک انصاف کو یہ کرنا چاہیے، چاہے ہاریں چاہے جیتیں، یہ لڑائی پوری لڑنی چاہیے، قانونی لڑائی، احتجاج کی لڑائی، پرامن احتجاج کی لڑائی، قانونی لڑائی پوری لڑنی چاہیے، چاہے اس میں کامیاب ہوں چاہے نہ ہو، چپکے رہیں نظام کے ساتھ اور یہ کہیں کہ جی میرے لوگوں نے ووٹ ڈالا میں جیت گیا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے ہمیں ہرا دیا ہے؟ تو یہ صورتحال پاکستان تحریک انصاف کو فیس کرنی پڑے گی۔ عدالتوں سے انصاف ملا تو حکومت بنا لیں گے، نہ ملا تو اتنی تگڑی اپوزیشن بنے گی کہ نواز شریف کی تباہی پھر جائے گی۔ یہ جو لوگ میں نے آپ کو بتایا غیرت مند لوگ جنہوں نے غیرت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے اپنی شکست کو تسلیم کیا، حالانکہ ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ تم شکست تسلیم نہ کرو، ہم تمہیں الیکشن جتوا دیں گے، تھوڑا سا ویٹ کر لو، تمہاری ہار کو جیت میں بدل دیں گے۔ تو یہ جن لوگوں کے میں نے آپ کے سامنے نام رکھے، ان لوگوں نے غیرت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے کہا نہیں ہم ہار گئے ہیں، ہم مقابلے میں یقین رکھتے ہیں، ہم اگلی دفعہ پھر مقابلہ کریں گے، ہم الیکشن ہار چکے ہیں۔ کیا یہ غیرت نواز شریف صاحب کے اندر نہیں تھی؟ کیا وہ اس غیرت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے تھے؟ میاں صاحب کو سیکھنا چاہیے ان لوگوں سے کہ غیرت مند کیسا ہوتا ہے۔ میاں صاحب کو ہار کو گریس کے ساتھ تسلیم کرنا چاہیے تھا اور عمران خان کو حکومت بنانے کی دعوت دینی چاہیے تھی، لیکن میاں صاحب نے بالکل مظاہرے نہیں کیا اس والی غیرت کا جس کا یہ لوگ کر رہے ہیں۔ دو لوگوں پہ مجھے خاص طور پہ اب میں بات کروں گا کیونکہ اب میں ان کے بارے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، مجھے بڑا افسوس ہوا۔ ایک ہمارے چکوال سے میجر طاہر اقبال صاحب ہیں، میں ابھی صرف چکوال کی بات کر رہا ہوں۔ میجر طاہر اقبال صاحب ہیں، انتہائی شریف النفس انسان ہیں، بہت ہی زبردست آدمی ہے، ایک ٹکے کی آپ ان کی کرپشن نہیں نکال سکتے، کوئی مورل کرپشن آپ ان کی نہیں نکال سکتے، تمام لوگ ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، بڑا زبردست آدمی ہے میجر طاہر اقبال۔ نون لیگ کے امیدوار تھے۔ سردار غلام عباس نون لیگ کے امیدوار تھے، بڑے شاندار آدمی ہیں اور اپنی عزت کا بڑا پاس اور بڑا خیال رکھتے ہیں، ان کا بھی کوئی کرپشن کا مسئلہ نہیں ہے۔ پرانے سردار ہیں، یہاں پہ بہت بڑے ذمہ دار ہیں چکوال میں، لیکن بڑے عزت دار آدمی ہیں۔ سردار عباس نے اس وقت چھوڑا، غلام عباس نے اس وقت چھوڑا عمران خان کو جب عمران خان بہت طاقت میں تھے، اور چھوڑنے کی وجہ پتہ کیا تھی؟ عمران خان صاحب نے ان کو نظر انداز کیا تھا پبلک میں، تو اپنی عزت کے لیے، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے کہ لوگوں کی نظر میں میری عزت کم نہ ہو جائے، انہوں نے عمران خان صاحب کے بھرے میلے کو اس وقت چھوڑ دیا تھا جس وقت عمران خان صاحب فل اقتدار میں تھے، اپنی عزت کے لیے۔ اور آج یہ دونوں لوگ جو ہیں وہ چکوال میں ٹکے ٹوکری ہو رہے ہیں، کس لیے؟ ایک سیٹ کے لیے۔
میں جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا نا جن لوگوں سے کہ وہ بڑی غیرت کے ساتھ آ کر بیٹھ کر کہیں گے ہم الیکشن ہار گئے ہیں اور الیکشن ایاز امیر جیت گئے ہیں اور دوسرا کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کا جیت گیا ہے، جو اپنی بڑی گریس کے ساتھ آئیں گے اور یہ بات کریں گے، میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ دونوں صاحبان ہوں گے چکوال والے، کیونکہ دونوں ایماندار ہیں، دونوں عزت دار ہیں، دونوں سے علاقے کے لوگ پیار کرتے ہیں۔ اب دونوں نے ابھی تک بالکل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اور بھیک میں ملنے والی، چوری کر کے ملنے والی جیت کو اور مینڈیٹ کو انجوائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بہت حیران کن ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جتنا دباؤ چکوال میں بن رہا ہے، میں نے وہاں پہ مختلف لوگوں سے پوچھا ہے تو لوگ اب ان کے بارے میں نیگیٹو باتیں کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی جو ان کے سپورٹر ہیں، اور نون لیگ کی جو لوکل قیادت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہار تسلیم کر لیں، ہم نے دوبارہ بھی پبلک کے پاس جانا ہے۔ لوگوں میں بڑا نیگیٹو امیج بن رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں یہ دونوں غیرت کا مظاہرہ کریں گے، لیکن ابھی تک تو یہ دکھائی نہیں دے رہا۔